بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم آپ بوتے ہیں، اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے، نیچے سے ایک ہی ہوتی ہے، اوپر جا کر پھر 7 بنتی ہیں، اور 7 ہر دانے میں، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، یعنی ایک نیکی 7 گنا پہ جا پڑتی ہے، یا ایک دانہ 700 دانے یعنی اگاتا ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے دے، یعنی 700 سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مثال دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا اور وقف کرنا اللہ کے راستے میں، اس کی مثال اس بالی جیسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ہمارا آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، مسجد کے اندر بھی کچھ اخراجات ہیں، صفیں لینی ہیں، پنکھے لگانے ہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ بھی ضروری ہیں، اور یہ صدقات خیرات نہیں، اس کے علاوہ جو اپنی کمائی ہے اس میں سے دینے ہیں۔ زکوٰۃ مسجد پہ نہیں لگتی، ذہن میں رکھنا۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکال کر باقی جو ہیں، یہ زکوٰۃ کا مہینہ، یہ شوال کا مہینہ جو ہے، یہ شعبان کا، اس کو زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کو اس کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ نکال کر باقی جو حلال اور پاک مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجد کے لیے بھی خرچ کرو، صرف اپنے گھروں کا بناؤ سنگھار نہ کرتے رہو۔ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اسے بھی بنا سنگھار کر رکھو، اس لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے میں سے 700 دانے نکلیں، اور اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھا چڑھا کر بھی میں کر دیتا ہوں کسی کو، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ عزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں پھر بعد میں سناتے ہیں کہ ہم نے یہ خرچ کیا، یہ خرچ کیا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے والے پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر عام چیز ہے، خرچ کرنے والا بھی سنواتا ہے اور دوسرا جو ہے خرچ کرنے والے کو سنواتا ہے۔ یہ چیزیں دونوں ختم ہونی چاہیے۔ جس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے بس خاموشی سے دے دے، اور جو نہیں دینا چاہتا وہ خاموش ہی رہے، وہ کسی پر باتیں نہ کرے، اٹیک نہ کرے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے مسجد میں یہ چیز لے کر دی ہے، یہ چیز لے کر دی ہے، یہ میری لی ہوئی ہے، یہ میری لی ہوئی ہے، ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر وہ احسان جتلاتا ہے تو پھر اس کا عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے نہ وہ ایذا دیتے ہیں، جو ایذا دیتے ہیں، ایک چیز لے دی پھر اس کا دل توڑنا، یار تو نے یہ چیز لے کے دی پھر اٹھا کے کیوں لے گیا، یہ ادھر کیوں کر دی، ادھر کیوں کر دی۔ یہ معاملات جو ہیں کسی کو کہنا یا کسی کا دیا ہوا اس کو جتلانا، یہ دونوں ہی غلط کام ہیں۔ تو اس لیے کسی کو یہ نہ کہو بھی تو فلاں چیز جو ہے مسجد میں دے کے پھر کیوں لے گیا۔ جس نے دی ہے اس نے اپنی نیت کا جو ہے سودا کیا ہے، لے کے ہے تو اس کی نیت ہے، اور جس نے نہیں دی وہ دوسرے پر اٹیک کرے، میں یہ کرتا ہوں، تو نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ باتیں غلط ہیں۔ لہٰذا جو دیتا ہے اپنی خوشی سے دے، جو نہیں دیتا اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔
کہنا حق بنتا ہے بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پر خرچ کرو، بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اظہار ثانی ہو، تکلیف دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ یہ دونوں باتیں آ گئی۔ اچھا، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دیتا۔ کافروں کی جو قوم ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں چلتی اور نہ ہی اللہ ان کو چلنے دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے۔ فوار یعنی بارش کا ہلکا سا بوندا باندی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ باغ اونچا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کام، تمہاری جو نیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ایک انسان کا باغ ہو، ہرا بھرا ہو، لیکن ہرے بھرے باغ میں اگر آگ لگ جائے تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارا دل اتنا فراخ دل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا تگنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب تمہارے دل کے اندر کچھ منافقت یا سخت پن آ جائے یا دکھلاوا آ جائے تو ایسے سمجھ لو سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں پر، میری نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نشانیوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو اور زیادہ دور نشانیاں نہ دیکھیں، صرف اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ناک دیے ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اگر کسی نے سوچنا ہے تو اپنے وجود پر ہی سوچ و وچار کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک آنکھ نہ دیتے تو پوری زندگی یہ انسان کے لیے تانا رہتا کہ یہ کانا ہے جی، اس کو کانا کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے اپنے وجود پر اگر غور و فکر کرنی ہے تو پھر اپنے وجود پر کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان جتلایا تمہیں؟ کبھی نہیں جتلایا۔ پورے قرآن کے اندر، پورے سیاستہ کی حدیثوں کے اندر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان جتلایا ہے، ایک مقام پہ۔ وہ کیسا احسان ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، وہ بھی دکھلاوا نہیں ہے۔
ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. یہ ایک آیت ہے پورے قرآن کے اندر سے ستہ کی حدیثوں کے اندر. یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے. کیوں؟ کیا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اندر جو رسول بھیجا ہے نا تمہاری جانوں میں سے بھیجا ہے اور اسے میں نے کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور دانائی حدیث رسول اللہ دے کر بھیجی ہے. اس پر غور و فکر کرو. اگر تم اس کو چھوڑتے ہو تو تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر رسول بھیجا ہے وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس احسان کے بارے میں جتلایا کہ یہ احسان بہت بڑا احسان ہے میرا کہ تم آج جنت کے راستے پر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تم آج مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, مسلمان ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ احسان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جتلایا ہے کہ میں نے رسول بھی بھیجا ہے تمہارے اندر, وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے. اگر اس کی بات مانو گے تو یہ میرا احسان تم تا قیامت نہیں بھولو گے. تو اگر اس کو بھول جاؤ گے, رسول کو بات نہیں مانو گے, رسول کو بھول جاؤ گے, تم گمراہی, ضلالت اور جہنم کا ایندھن بنو گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.